اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ملتان کے پارسیوں کے ساتھ ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ملتان کیا پاکستان کے کسی بھی شہر میں پارسیوں کی قابل ذکر تعداد موجود نہیں ہے۔ جہاں تک ملتان کا تعلق ہے اس میں تو استثنائی طور پر اس کمیونٹی کے افراد کی تعداد ہمیشہ بہت کم رہی ہے۔ چنانچہ 1913-14 کے ڈسٹرکٹ گیزیٹیئر کے مطابق 1891، 1901 اور 1911 کی مردم شماریوں کے مطابق ملتان میں اس کمیونٹی کے افراد کی تعداد صرف 9 سے 58 تک تھی۔ قیام پاکستان کے بعد جو مردم شماریاں ہوئیں ان میں سے صرف 2 کے اعداد و شمار فی الوقت میرے سامنے ہیں۔ ان کے مطابق 1961 میں یہاں 39 یعنی 39 اور 1972 میں 70 یعنی 70 پارسی موجود تھے۔ تاہم ان میں سے اکثر حضرات ملتان سے باہر چلے گئے اور کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چند سال پہلے تک یہاں کی پارسی آبادی صرف 2 افراد پر مشتمل تھی، مسز بلی موریا اور ہوشنگ پی بومن جی۔ مسز بلی موریا بھی اب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو چکی ہیں اور اب صرف ہوشنگ پی بومن جی ہی پارسی کمیونٹی کی ملتان میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ بڑی زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشائش رزق سے بھی نوازا ہے اور ملتان کے ساتھ دلی وابستگی رکھتے ہیں۔ میری ان سے پرانی یاد اللہ ہے، اب بھی کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے اور وہ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے میرے ہر سوال کا بڑا تفصیلی اور تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان سے ذکر ہو کہ ملتان کی بزنس لائف میں پارسی کمیونٹی کا کیا رول رہا ہے تو وہ بتایا کرتے ہیں کہ ملتان کے پارسیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس شہر میں پہلا ڈپارٹمنٹل سٹور انہوں نے ہی بنایا تھا، اور ان کا اشارہ دادا بھائی مانک جی اینڈ سنز کی طرف ہوتا ہے جنہوں نے 1868 میں یہ سٹور قائم کیا تھا۔ اس کے بعد منچر جی مالک جی کا بزنس ہال اور ایم بومن جی اینڈ سنز کا وائن اینڈ جنرل سٹور بنا۔ یہ تینوں کاروباری ادارے اللہ کے رحم سے مستحکم بنیادوں پر قائم تھے اور ملتان کے شہریوں کو اپنی اسپیشلائزیشن کے مطابق ہر طرح کی سہولت بہم پہنچایا کرتے تھے۔ ہوشنگ سے ہم نے ایک دفعہ عرض کی کہ کیا وہ ہمیں پارسی قبرستان دکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہماری اس خواہش کو جلد ہی پورا کر دیا۔ چنانچہ ایک روز ہم پارسی قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ کم و بیش 12-14 کنال پر مشتمل یہ قبرستان تقریباً 150 سال پرانا ہے۔ قبرستان کے گیٹ پر سنگ مرمر کی ایک تختی نصب ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد 1858 میں رکھی گئی تھی۔ تختی کی عبارت مختصر ہے اور اس پر محض اتنا ہی لکھا ہے: پارسی سیمیٹری AD 1858۔
یہ قبرستان جو ہے پارسی کمیونٹی کے ایک بزرگ نوروز جی منچر جی موڈی کی یہاں تدفین سے عمل میں آیا۔ موصوف ملتان میں صدر بازار کے کوتوال تھے اور انہوں نے 15 دسمبر 1858 کو وفات پائی۔ یہ قبر پارسیوں کی باقی قبروں کی طرح اب تک محفوظ ہے اور پارسی کمیونٹی کے لوگ اور متجسس سیاح یہاں آ کر اس قبر پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔ اسی قبرستان میں ہوشنگ کی اہلیہ ہومائے دفن ہیں۔ ہومائے کا انتقال آج سے تقریباً 30 برس پہلے ہوا تھا۔ موصوفہ کو کینسر ہو گیا تھا۔ ملتان میں اس زمانے میں کینسر کے علاج کی سہولتیں بالکل ابتدائی مراحل میں تھیں، چنانچہ ان کے شوہر انہیں انگلستان لے گئے جہاں ان کا علاج معالجہ ہوتا رہا۔ تاہم زندگی کے آخری حصہ میں وہ ملتان آ گئیں۔ یہاں بھی ان کی ایک سرجری ہوئی اور وہ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ کینسر ایک موذی مرض ہے اور اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ ہوشنگ اس سارے پروسیس میں سے خود گزرے تھے اور انہیں احساس ہوا کہ اگر کوئی غریب آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا کیا بنتا ہوگا۔ وہ تو علاج کروا ہی نہیں سکتا اور بغیر علاج کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد انہوں نے ملتان کے بعض انکالوجسٹ یعنی کینسر کے مرض میں مہارت رکھنے والے ڈاکٹروں اور کچھ وکلاء اور بعض اور لوگوں کے ساتھ مل کر ملتان کینسر سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایسے مفلوک الحال مریض جو خود اپنا علاج نہیں کروا سکتے ان کے علاج معالجہ کے لیے مدد کے راستے کھولے جائیں۔ اس سوسائٹی نے غریب مریضوں کے علاج کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تاہم ایک بہت بڑا کام جو ہوشنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا۔ پارسی قبرستان جس کی زمین کا رقبہ 12 کنال سے زیادہ ہے، ابھی تک 1/4 یا شاید اس سے بھی کم حصہ اس کا قبروں سے پر ہوا ہے۔ اب ملتان میں پارسی کمیونٹی کے افراد باقی نہیں رہے، لہذا اس قبرستان میں مزید قبروں کے اضافے کا امکان بھی ختم ہو گیا ہے۔ یوں اس رقبہ کا 3/4 حصہ خالی پڑا ہے۔ ہوشنگ نے اپنی اہلیہ ہومائے کی وفات کے بعد یہ سوچا اور اپنی برادری سے اس امر پر باقاعدہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ باقی زمین کسی ایسے ادارے کو ہبہ کر دی جائے جو یہاں ایک ہاسپس بنائے۔ آپ کو پتہ ہے ہاسپس کیا ہوتا ہے؟ ہاسپس اس ہسپتال کو کہتے ہیں جہاں بلب مریضوں کو صرف اس خیال سے رکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کے باقی رہ جانے والے دن آرام کے ساتھ گزر سکیں۔ انہیں ہر قسم کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اور انہیں ہر قسم کا آرام بھی مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی موت کے منتظر تو ہیں ہی، لیکن یہ درمیانی وقت
جو بسا اوقات چند دن پر مشتمل ہوتا ہے یا چند ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے، آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزر سکے۔ ہوشنگ کی خواہش ہے کہ کوئی ادارہ یہ ذمہ داری قبول کرے کہ اول وہ اس قبرستان کی حیت کو تبدیل نہیں ہونے دے گا، یعنی اس قبرستان کو اپنی اسی شکل میں قائم رکھے گا تاکہ پارسی کمیونٹی کے جو افراد یہاں آ کر اسے دیکھنا چاہیں یا کوئی اور لوگ بھی یہاں اس قبرستان کو دیکھنے کے لیے آئیں، انہیں کسی قسم کی کوئی دشواری اور دقت نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ہاسپس یہاں تعمیر ہو۔ وہ یہ انتہائی قیمتی زمین کسی ادارے کو ہبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس زمین کے انتقال میں بعض قانونی دقتیں حائل ہیں، لہذا ابھی تک یہ معاملہ مڑے نہیں چڑھ سکا۔ ان کی خواہش ہے کہ شوکت خانم والے یہ جگہ لے کر یہاں ان کی خواہش کے مطابق اور ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق ہاسپس تعمیر کریں تاکہ یہ ہاسپس مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ ویورز، یہ ایک بہت عظیم الشان ارادہ ہے جو ہوشنگ اور ان کے باقی کمیونٹی کے بھائیوں نے کر رکھا ہے۔ خدا کرے اس ارادے کے پورا ہونے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور جلد از جلد یہاں پر یہ ادارہ بن جائے۔ ہومائے جن کی وفات نے ہوشنگ کے دل میں یہاں پر ہاسپس کی تعمیر کا ارادہ پیدا کیا، وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں، اور ہوشنگ مجھے خاص طور پر ان کی قبر پر لے گئے۔ ان کی قبر پر جو کتبہ لگا ہے وہ کچھ اس طرح پڑھا جاتا ہے: ہومائے، دی لیونگ میموری آف ہومائے، وائف آف ہوشنگ پی بومنجی، بورن 26 جنوری 1940، ڈائیڈ 6 نومبر 1993۔ ہوشنگ، یہاں میں عرض کرتا چلوں، اپنی اہلیہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کی جان بچانے کی مقدور بھر کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے انسان کی مرضی نہیں چل سکتی، وہ وفات پا گئیں۔ ہوشنگ نے ہومائے کی قبر کے ساتھ اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جب میں مروں گا تو مجھے اس جگہ پہ دفن کیا جائے۔